بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ بہت مغرور تھی، لیکن جتنی مغرور تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی، اور شاید اس لیے مغرور تھی کیونکہ اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا، اور وہ اس خوبصورتی پر اتراتی بھی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا۔ چاند کو پانے کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے، میں نے بھی وہ خواہش کی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس خواہش کو پانے کا نتیجہ اتنا بھیانک اور بدصورت ہوگا۔ سارا دن کھیتوں میں کام کر کے میں تھک چکا تھا۔ اس وقت اپنا پسینہ پونچھتے ہوئے میں درخت کے نیچے چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ شام ہونے والی تھی، میں اب گھر کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ کھیت میرے ابا کے تھے، اور ابا ان میں بہت شوق اور محبت سے فصل اگایا کرتے تھے۔ وہ فصل کو اپنی اولاد ہی کہتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ فصل کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں، اس لیے وہ فصل کو اولاد سے تشبیہ دیتے تھے۔ ابا کی بات مجھے اب سمجھ میں آئی تھی، کیونکہ جس طرح فصل کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، اس کے ساتھ جان مارنی پڑتی تھی، مجھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ میں بھی اولاد کی طرح فصل کو پال رہا تھا، اور اب جب اسے بڑا ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا تو بہت خوش تھا۔ 1 مہینے بعد میری فصل پک کر تیار ہو جاتی اور میں اسے بازار میں بیچ دیتا۔ یہ ابا کے پرکھوں کی زمین تھی اور ہمیں بہت عزیز تھی، اس لیے ابا نے آج تک 1 انچ کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں بیچا تھا۔ حالانکہ گاؤں کے چودھری نے بہت زور لگایا تھا، اسے یہ زمین بہت پسند تھی، لیکن ابا کا ایک ہی کہنا تھا، چودھری صاحب یہ زمین میرے پرکھوں کی ہے، اس لیے میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ یہ میری ماں کی طرح ہے، اور اپنی ماں کو کون بیچ سکتا ہے؟ چودھری شاید ابا کی بات سمجھ گیا تھا یا وقتی طور پر چپ کر گیا تھا، لیکن دوبارہ اس نے ابا سے اس زمین کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ اپنی فصلوں کو دیکھتے ہوئے میں تھکے ہوئے انداز میں اٹھا، چند ضروری چیزیں سمیٹ کر لنگڑاتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ میرا نام اکرم ہے اور ابھی صرف 21 سال کا ہوں۔ میں ابھی 4 سال کا تھا جب مجھے پولیو ہوا، اور میرا ایک پیر اس پولیو کی وجہ سے متاثر ہو گیا۔ اماں ابا نے میرا بہت علاج کروایا تھا، شہر کے سرکاری ہسپتال تک ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن میرا علاج ممکن نہیں ہو سکا۔ میرے پیر کا وہ لنگ دور نہیں ہو سکا۔ اماں ابا اپنے بیٹے کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہے، ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر روتے رہے، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ قدرت کی یہی مرضی تھی۔ میں ان کی پہلی اولاد تھا، اس لیے مجھ سے قدرتی طور پر انہیں بہت محبت تھی، اس لیے میرے علاج میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میرا پیر ٹھیک نہیں ہو سکا۔ آج میں 21 سال کی عمر میں بھی لنگڑا کر چلتا ہوں۔ باعث خاندان میں مجھے کسی نے بھی ابھی تک رشتہ نہیں دیا۔ امی نے اپنی سگی بہن سے میرے رشتے کی بات کی۔ اماں کو بہت مان تھا کہ وہ مان جائیں گی، لیکن خالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری بیٹی کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی، وہ کبھی ایک لنگڑے سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے تم اپنے بیٹے کے لیے کوئی اسی طرح کی لڑکی دیکھو۔ ان الفاظ نے اماں کے دل پر گہرا زخم چھوڑا تھا، اور اماں کئی دن تک غمزدہ رہی۔ اس کے بعد اماں نے خالہ سے برائے نام سا تعلق رکھا۔ بہت کم وہ خالہ سے ملنے جاتی، اور خالہ بھی بہت کم ہی ہمارے گھر آتی ہیں، اور اب تو خالہ کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن اماں کے دل سے خالہ کے انکار کا ملال نہیں جاتا، اور نہ ہی ان لفظوں کا زخم ابھی تک بھرا تھا، کیونکہ یوں تو میں بہت خوبصورت تھا، دیکھنے میں اونچا لمبا کڑیل جوان تھا۔ میں جب کھڑا ہوتا تو کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی نقص ہے، لیکن جیسے ہی میں قدم بڑھاتا لوگوں کی بری نگاہیں میری طرف اٹھتی تو میں جیسے شرمندہ سا ہو جاتا، حالانکہ مجھے اپنے اس نقص سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب لوگ میری طرف ترس بھری نظروں سے دیکھتے تو مجھے بھی اپنا آپ بہت عجیب سا لگتا۔ اب تو کافی وقت ہو گیا تھا، لوگوں کی نظروں کو برداشت کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میں اسکول میں تھا تو وہاں بھی لڑکے مجھے لنگڑا لنگڑا کہہ کر پکارتے تھے۔ میں روتا ہوا گھر آ جاتا تھا، ماسٹر صاحب سے شکایت کرتا، لیکن ان لڑکوں کی زبانیں بند نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ میں نے شکایت کرنا چھوڑ دیا، ان لڑکوں کی باتیں سن کر وہاں سے ہٹ جاتا۔ میٹرک کے بعد شہر میں جا کر پڑھائی کرنی تھی۔
میرے اسکول کے کافی لڑکے شہر جا کر پڑھ رہے تھے، لیکن میں نہیں گیا۔ اپنی معذوری کی وجہ سے میں نے شہر جا کر پڑھنے کا فیصلہ تبدیل کر دیا اور گاؤں میں ہی رہ کر ابا کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ اماں ابا میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ میں شہر جا کر پڑھوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ گاؤں کی طرح شہر کے لڑکوں نے بھی میرا مذاق اڑانا تھا۔ میری اس معذوری کو میرے لیے تانا بنا دیا گیا تھا، اس لیے میں نہیں گیا تھا۔ حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس معذوری کے باعث میں نے ارادہ بدل دیا۔ ویسے بھی آج کل میں تھوڑا اداس تھا، کیونکہ میٹرک کرنے کے بعد اسکول چھوٹ گیا تھا اور مجھے اب روز اس لڑکی کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمارے ہی اسکول میں لڑکیوں کے سیکشن میں پڑھتی تھی اور مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں آتے جاتے جب بھی اسے دیکھتا، میرے دل میں اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی۔ میں اپنی معذوری سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے کبھی اس لڑکی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی گاؤں کا ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ وہاں پر یوں سرعام لڑکے اور لڑکیاں بات نہیں کرتے تھے، اس لیے میں بھی قدرتی طور پر جھجکتا تھا اور کچھ اپنی معذوری کی وجہ سے سامنے والے سے کتراتا تھا۔ اس لیے اس لڑکی کو کبھی معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، جبکہ میرے دل میں دن بدن اس کی محبت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے سوچ تو سکتا تھا۔ اسی لیے رات کو جب بھی میں بستر پر لیٹتا، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ شام سے میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور میں اسے سوچتا سوچتا سو جاتا۔ اسکول چھوٹنے کے باعث دوبارہ وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ بس ایک دو بار میں اسے دیکھنے بھی گیا، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دی۔ کسی اور سے میں کبھی اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکا اور میرا کوئی ایسا خاص دوست بھی نہیں تھا جس سے میں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہو۔ اس لیے یہ قصہ میرے ماضی کا قصہ بن کر رہ گیا تھا، لیکن اب بھی چاند کو تکتے تکتے کبھی کبھی اس کا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور میں مسکراتا ہوا اسے سوچتا۔ اب جب کہ میں جوان ہو چکا تھا، میری ماں میری شادی کے لیے میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے ان کے پاس ایک ہی موضوع تھا اور وہ یہی چاہتی تھی کہ میں جلدی سے جلدی اپنے گھر بار والا ہو جاؤں، کیونکہ مجھ سے چھوٹی بہن تھی۔ وہ 18 کی ہوتے ہی اماں نے اس کی شادی کر دی تھی اور آج کل اس کا 1 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اسی لیے اماں کو میری بہت فکر تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب جلد ہی مجھے بھی اپنے گھر بار والا ہو جانا چاہیے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا کہ اول تو کوئی لڑکی مجھے اس معذوری کے ساتھ قبول نہ کرتی، اور اگر کر بھی لیتی تو ساری زندگی اسے سزا دینے کے مترادف تھا۔ آج بھی اماں سے اسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھ اکرم، میں نے تجھے بہت ڈیل دے رکھی ہے، اب میرے پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھا۔ اگر کوئی تجھے پسند ہے تو مجھے بتا دے، ورنہ میری پسند کی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو جا۔ اماں نے آج مجھے بہت سختی سے کہا۔ میں پہلے تو اماں کے ساتھ بحث کرتا رہا، لیکن پھر تنگ آ کر میں نے اماں کو ہاں کہہ دیا اور کہہ دیا کہ جس لڑکی سے بھی میری شادی کرو گی اس سے میری معذوری کے بارے میں بتا دینا، اس سے جھوٹ مت بولنا۔ اماں مجھے کہنے لگی، اکرم بیٹا، یہ بھی کوئی چھپانے والی بات ہے، اور میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میرے بیٹے میں اگر یہ تھوڑا سا معمولی سا نقص ہے تو یہ قدرت کی طرف سے ہے، تیرا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ ویسے تو خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، کام کاج کرتا ہے، پھر کوئی لڑکی تجھے کیوں نہ پسند کرے گی؟ اماں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تو میں چپ ہو گیا اور اماں کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی، اور پھر میرے ہاں کرنے کی دیر تھی۔ اماں نے شد و مت سے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی اور پھر بہت ہی جلد ہی اماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اماں اس کو شگن بھی ڈال آئی۔ میں نے جب یہ سنا تو حیران رہ گیا اور ایک دم جھلجھلا گیا، کیونکہ میں نے تو اماں کو ٹالنے کے لیے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی لڑکی میری معذوری کے بارے میں جان کر بھی مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ اور اب اماں نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اماں نے جلد ہی شادی کی تاریخ بھی لے لی اور شادی کی تیاری کرنے لگی۔ میری بہن بھی آج کل ادھر ہی آئی ہوئی تھی، اماں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی، کیونکہ میں دل ہی دل میں جھنجھلا رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا کہ آخر
میں نے اماں کو کیوں ہاں کی، لیکن جتنا میں خود کو کوس رہا تھا اماں اتنا ہی خوش تھی، اور ان کا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتا تھا۔ اماں نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ انہوں نے میری شادی طے کی ہے وہ لڑکی بہت خوبصورت اور پیاری ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں وہ لڑکی جیون ساتھی کے طور پر ملی ہے۔ اور آج میری شادی تھی۔ صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی تھی، ہر کوئی خوش تھا سوائے میرے۔ مجھے رہ رہ کر اس بات کا غم ستا رہا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسی کیا کمی تھی جو اس نے مجھے قبول کیا۔ ضرور اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ میں اماں سے کئی بار اس بارے میں پوچھتا رہ گیا، لیکن پھر پوچھ نہیں پایا، اور اسی طرح آج کا دن چلا آیا۔ میں صبا کو رخصت کروا کر گھر لے آیا، اور اب میں کھیتوں میں آ گیا تھا۔ مجھے گھر جانے سے کوفت ہو رہی تھی۔ میں خود کو مصروف کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جب رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو مجھے گھر آنا ہی پڑا۔ اماں مجھ سے بہت خفا سی نظر آئی، باقاعدہ مجھے ڈانٹ بھی دیا۔ کہنے لگی دلہن کیا سوچتی ہوگی کہ ہم نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے، جبکہ تو نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی، اور اب تو اس طرح سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اماں نے مجھے کافی ڈانٹا۔ پھر جب میں کمرے میں گیا تو صبا ابھی بھی گھونگھٹ نکالے بیٹھی میری منتظر تھی۔ میں مزید کوفت کا شکار ہوا، لیکن پھر اماں کی وجہ سے میں دلہن کے قریب آ کر بیٹھا۔ بیڈ کے دراز میں سے ایک مخمل کا کیس نکالا جس میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی نکال کر دلہن کے ہاتھ میں پہنا دی، پھر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا، لیکن گھونگھٹ الٹتے ہی میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں اسکول میں چاہتا تھا اور چپکے چپکے سے پسند کرتا تھا۔ میں ایک دم حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری شادی اسی لڑکی سے ہونے جا رہی تھی۔ میں بے ساختہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میری شادی سے پہلے جتنی کوفت اور وسوسوں کا میں شکار تھا، صبا کو دیکھ کر وہ سب ختم ہو گئے۔ اب میں بہت خوش تھا۔ صبح جب امی نے میرا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو انہوں نے اسی وقت میرا صدقہ اتارا۔ اماں کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں صبا کو اسکول میں پسند کرتا تھا، لیکن صبا کو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ یہ سن کر کہنے لگی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تم نے ابھی تک مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ جب سے گھر آئی تھی گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں اسے کوئی نام نہیں دے سکا، لیکن وہ کیفیت بعد میں بھی برقرار رہی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج میری خالہ کی طرف میری شادی کی دعوت تھی۔ اماں نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں نے صبا سے اچھی طرح سے تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اتنے میں بھی اپنا جوڑا بدل کر آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے آئینے میں دیکھا تو مجھے صرف اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، جبکہ میرے آگے کھڑی صبا مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ زور سے آنکھیں جھپک کر جب دوبارہ دیکھا تب تک صبا آئینے سے ہٹ چکی تھی۔ میں حیرانی اور خوف سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ میرا وہم تھا یا کیا تھا۔ آخر صبا کا عکس مجھے شیشے میں نظر کیوں نہیں آیا تھا، جبکہ وہ میرے آگے کھڑی تھی اور میں اس کے پیچھے تھا، لیکن میرا عکس شیشے میں واضح تھا اور صبا سامنے موجود نہیں تھی۔ میں بہت بری طرح سے الجھ گیا۔ مجھے 2-3 بار صبا نے پکارا تو میں نے حیرانی سے اس کی شکل دیکھی کہ اس نے مجھے کیوں پکارا ہے، کیونکہ مجھے اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جلدی کریں، بہت دیر ہو گئی ہے، اماں انتظار کر رہی ہیں۔ میں یہ بات سن کر جلدی جوتے پہنتا ہوا باہر نکل آیا۔ اماں واقعی صحن میں کھڑی تھی اور ہم دونوں کے انتظار میں تھی۔ میں ابھی تک اپنے آپ کو اس واقعے کے اثر سے نکال نہیں پایا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ مجھے صبح کا عکس دکھائی نہیں دیا تھا،
میں راستے میں اپنے آپ کو اس الجھن سے نکال لایا کیونکہ خالہ کے گھر میں بالکل فریش جانا تھا، ورنہ خالہ یہی سمجھتی میں اس شادی سے زیادہ خوش نہیں ہوں، اور اس طرح کا میں کوئی بھی تاثر خالہ کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک خالہ کے گھر میں پہنچے میں بالکل فریش ہو چکا تھا اور اپنے ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ خالہ کے گھر دعوت بہت اچھی رہی۔ خالہ نے میری بیوی کی بہت تعریف کی، ہم دونوں کو تحفے تحائف دے کر رخصت کیا، لیکن گھر آ کر جب میں دوبارہ اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو پھر سے شام والا واقعہ مجھے یاد آ گیا اور میں ایک دم لرز اٹھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے بیڈ پر موجود صبا کو دیکھا، لیکن صبا اپنے کسی کام میں مصروف تھی، اس کا دھیان میری طرف نہیں تھا اور اس طرف بیٹھی ہوئی وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ میں تھوڑا الجھا ہوا بستر پر آ کر لیٹ گیا اور صبا کو دیکھتا ہوا سو گیا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد بھی میرے اوپر سستی طاری تھی۔ آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کھیتوں میں جاؤں، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا۔ ناشتے کے بعد سستی سے صحن میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ اماں میرے پاس آ کر بیٹھی پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے اکرم، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن نہ جانے کیا بات ہے، کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی الجھن اماں سے بیان کی تو اماں کہنے لگی تو ایسے ہی پریشان نہ ہوا کر، کچھ غلط نہیں ہو رہا، بس اللہ پر بھروسہ رکھ اور اپنے لیے بہتری کی دعا مانگا کر۔ اماں نے مجھے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر اماں سے پوچھنے لگا کہ اماں صبا کا رشتہ تجھے کیسے ملا؟ صبا اس شادی کے لیے کیسے تیار ہو گئی؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی، مجھے گاؤں کے رشتہ کرانے والی ماسی اکبری نے صبا کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ صبا کا گاؤں ہمارے گاؤں کی دوسری طرف ہے، کیونکہ میرا اس گاؤں میں کبھی آنا جانا نہیں ہوا، اس لیے ماسی اکبری کو صبا کے رشتے کا پتہ تھا۔ اس لیے جب اس نے لڑکی کی خوبصورتی اور گھر کے بارے میں مجھے بتایا تو میں فوراً رشتہ دیکھنے کو تیار ہو گئی۔ لیکن جب میں وہاں گئی تو وہ سب بہت خوبصورت تھے، صبا بھی اپنے آپ میں خوبصورت تھی۔ میں مایوس ہو گئی تھی اور سوچنے لگی نہ جانے صبا اس شادی کے لیے تیار بھی ہوگی کہ نہیں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے جب تمہاری معذوری کے بارے میں بتایا تو صبا کے گھر والے ایک دم سے بدل گئے، کہنے لگے ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا، ہماری بیٹی خوبصورت ہے، جوان ہے اور ایک مکمل لڑکی ہے، اس کے لیے ہم اسی کی طرح کوئی بے عیب اور بے داغ شخص ڈھونڈیں گے۔ میرا دل بہت بوجھل ہو گیا، رونے کو چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے صبا بہت پسند آئی تھی۔ ابھی میں وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک دم صبا کی آواز آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اماں تم بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، کیونکہ میں خوبصورت ہوں، ہر لحاظ سے مکمل ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تیرے بیٹے کا رشتہ منظور ہے، میں اس کی ٹانگ کی وجہ سے بھی اسے قبول کرتی ہوں۔ صبا نے یہ جب کہا تو میں حیرت سے ہکا بکا ہو کر پہلے اسے دیکھنے لگی، پھر ایک دم آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صبا تم سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ میں نے اسی وقت اس کا منہ میٹھا کروایا اور گھر چلی آئی۔ اماں نے مجھے تفصیلاً بتایا تو میں خود ابھی تک حیران تھا کہ آخر صبا نے کس طرح مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی، جبکہ اماں کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میرا دل کیا کہ اماں کو کل والے واقعے کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ اماں صبا سے بہت محبت کرتی تھی، اور اگر اماں کو یہ سب بتاتا بھی تو پہلے تو وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرتی، اور اگر یقین کر بھی لیتی تو کبھی صبا کو اپنے گھر پر رکھنے کو تیار نہ ہوتی۔ یہ سوچ کر میں بھی چپ کر گیا۔ ہماری شادی کو اب 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ صبا اکثر میرے لیے دوپہر کا کھانا کھیتوں میں لے آتی۔ آج بھی صبا میرے لیے کھانا کھیتوں میں لے کر آئی تھی تو میں ہاتھ دھو کر درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ صبا روٹی کا رومال کھولنے لگی۔ میں ایک نوالا خود کھاتا اور ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتا۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں ساتھ والے کھیتوں کا مزارہ اس طرف نکل آیا۔ صبا نے اپنا دوپٹہ تھوڑا آگے کھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا یار اکرم، میں کب سے دیکھ رہا ہوں
तुम एक निवाला खुद खाते हो और एक अपने सामने बढ़ा देते हो। आखिर तुम अपने साथ किसको खाना खिला रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? कहीं बावले तो नहीं हो गए? उस मज़ारे की बात सुनकर मैंने गुस्से और हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुझे अपने सामने अपनी भरजाई नज़र नहीं आई? तो ये कैसी बातें कर रहा है? वो कहने लगा, नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। पर अकेला बैठा है। उस मज़ारे की बात सुनकर मैं हैरत से छचदा रह गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने डरते हुए सामने सबा की तरफ देखा तो वो अभी भी वहीं पर मौजूद थी और मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी, लेकिन वो मज़ारा अब वहाँ से चला गया था, ये कहता हुआ कि ज़रूर तू बावला हो गया है, तुझे पता ही नहीं है यहाँ पर कोई मौजूद भी है कि नहीं। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। उसकी बातों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया और सबा की तरफ देखने लगा। अब मैं खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा था क्योंकि मुझे अजीब सा खौफ लाहक हो गया था। और फिर मैंने एकदम से सबा से पूछा कि तुम कौन हो? मेरे सरसराते लहजे को महसूस करके वो कहने लगी, वो मज़ारा ठीक कह रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हूँ और जिसे चाहूँ उसे दिखाई देती हूँ। मैं एक जिन ज़ादी हूँ और इस दुनिया में बहुत अरसे से मौजूद हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सरपट घर की तरफ भागा। घर आकर मैं जैसे अपनी चारपाई पर गिर सा गया। अम्मा ने जो मेरी हालत देखी तो कहने लगी, अकरम बेटा, क्या हो गया है तुझे? ऐसे क्यों भागा चला आ रहा है? और बहू कहाँ है? वो तुझे खाना देने गई थी। अम्मा की बात सुनकर मैंने खौफजदा निगाहों से अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा, वो तेरी बहू नहीं है। मैंने खुश्क होते हुए हलक में से गहरे गहरे सांस लिए। फिर अम्मा को कहा कि अम्मा, वो तेरी बहू नहीं है, वो तो एक जिन्नज़ादी है। मेरी बात सुनकर अम्मा का चेहरा जर्द पड़ गया। कहने लगी, तू क्या बोल रहा है? वो मेरी बहू है और हमारे घर की बहू है, तू उसके बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। अम्मा ने मुझे उल्टा डांट दिया, लेकिन मैंने मज़ीद कहा कि अम्मा, मैं तुझे सच कह रहा हूँ। फिर मैंने अम्मा को वो आईने वाले वाक़े के बारे में भी बता दिया, जिसे सुनकर अम्मा खुद भी बहुत हैरान हो गई और खौफजदा हो गई थी। कुछ देर बाद अम्मा संभल कर कहने लगी, अकरम बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे किसने ये पट्टी पढ़ा दी? बहू को 1 महीने से देख रही हूँ, हमारे घर में रच बस सी गई है। हालांकि वो बड़े घर की लड़की थी, अमीर थी, लेकिन फिर भी वो हमारे माहौल में बस गई है। फिर तो उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अभी अम्मा मुझसे ये पूछ ही रही थी कि इतनी देर में सबा भी चली आई। मैं उसकी तरफ खौफजदा नज़रों से देख रहा था, लेकिन अम्मा के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। शायद सबा को पता चल गया था कि मैंने अम्मा को उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। इसलिए सबा अम्मा के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अम्मा, अकरम जो भी कह रहा है वो सब सच है। मैं एक जिन्नज़ादी हूँ और शहनशाह जिन्नात की बेटी हूँ। मैं काफ़ी अरसा से इस दुनिया में रह रही हूँ और अब यहीं पर रच बस गई हूँ। सबा ये कहकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई और मैं और अम्मा खौफ से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और अम्मा भी कुछ इसी तरह की कैफियत का शिकार थी। मैं सोच रहा था कि अगर सबा एक जिन्नज़ादी थी तो फिर उसे मुझसे शादी की ज़रूरत पेश क्यों आई? आखिर उसे एक माजूर इंसान में क्या नज़र आया था जो उसने उससे शादी कर ली? मैं इस बात पर हैरान था और फिर मुझे स्कूल वाले वाक़यात भी याद आते थे, लेकिन सबा से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और अम्मा तो अब जैसे गुमसुम सी हो गई थी। घर का माहौल जो पहले खिलखिलाता हुआ नज़र आता था अब एकदम सन्नाटे की जद में आ गया था।
میں تو خوف کے مارے اپنے کمرے میں بھی نہیں جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر آخرکار ایک ہفتے کی سوچ بچار کے بعد میں نے صبا سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ اماں نے مجھے بہت روکا، کہنے لگی مجھے ڈر ہے اکرم وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن میں نے اماں کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اگر اسے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکی ہوتی، لیکن ابھی تک کیونکہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا تو آگے بھی کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی، ہاں یہ تو سچ کہہ رہا ہے، بہو نے آج تک تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر وہ آگے بھی نہیں پہنچائے گی۔ ٹھیک ہے تو بات کر اس سے اور پوچھ وہ کیا چاہتی ہے۔ اماں نے جب مجھے اجازت دی تو میں ہمت کرتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ صبا سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی شکر ہے تمہارا بھی ڈر ختم ہوا اور تم کمرے میں آئے تو صحیح۔ صبا کی بات سن کر میں پھیکا سا مسکرا دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تم سے ڈر نہیں رہا تھا، بس کسی سوچ و بچار میں تھا اور اسی سوچ و بچار کی وجہ سے تمہارے سامنے آنے سے کترا رہا تھا۔ میں نے صبا سے کہا، پھر اس کے سامنے ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہمت جمع کر کے میں نے صبا سے کہا، صبا تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آخر تم اس دنیا میں کیوں آئی؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ میں نے صبا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، پھر تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر صبا سیدھی ہو کر بیٹھنے لگی کہ یہ کافی سالوں سے پہلے کی بات ہے، جب میں اپنی دنیا میں رہتی تھی۔ وہاں پر میں بہت خوش تھی۔ میں شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میں بہت مغرور اور گھمنڈی تھی۔ میں اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ایک بار جو لباس پہن لیتی دوبارہ کبھی اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں ہمیشہ بن ٹھن کر تیار ہو کر رہتی تھی۔ محل کے ملازم مجھ سے کامتے تھے، جہاں مجھے دیکھتے سر جھکا لیتے کہ ان کی داڑھی ان کے پیٹ کو چھوتی۔ میں فخر اور غرور کے ساتھ ان کے سامنے سے گزر جاتی۔ ذرا سی ملازموں سے کوئی غلطی ہو جاتی تو میں انہیں ایسی ایسی سخت سزائیں دیتی کہ وہ تھر تھر کانپتے اور باقی ملازمین بنا کچھ کہے ہی سمجھ جاتے۔ محل میں سب ملازم مجھ سے ڈرتے تھے۔ حالانکہ میرے والد بہت نرم دل اور نرم مزاج کے تھے، لیکن میرے اکلوتے پن نے میرے اندر یہ گھمنڈ اور غرور پیدا کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی میں رہتی تھی، کبھی کسی کی طرف محبت سے نہیں دیکھتی تھی۔ میرے ابرو کی ایک جنبش سے ملازمائیں میری بات سمجھ جاتی تھی اور فوراً میرے آگے وہ چیز پیش کر دیتی تھی۔ میں بچپن سے ہی اسی طرح کی عادتوں کی مالک تھی۔ شروع سے ہی میری ماں نے مجھے اتنے نازوں اور نخروں سے پالا تھا کہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی چونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ہر سال ہمارے ملک میں میری سالگرہ کا جشن ایسے منایا جاتا جیسے کہ حق ہوتا ہے۔ ایک ہفتے تک پورے ملک میں چھٹیاں ہوتیں، جشن کی تقریبات ہوتیں اور میرے والد صاحب بے دریغ پیسہ لٹاتے۔ میں اپنی شاہی سواری میں محل سے ایسے نکلتی جیسے دنیا کو اپنے قدموں تلے رون ڈالوں گی۔ والد صاحب انہی دنوں میں میرے لیے میری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ میرے لیے سومبر رچانا چاہتے ہیں تاکہ میں اپنے لیے کوئی اچھا سا انسان منتخب کر سکوں، لیکن میں تو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے انہیں نخوت اور غرور سے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی اس لائق کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو میرا شوہر بن سکے، اس لیے ابھی آپ اس موضوع کو رہنے ہی دیں، جیسے ہی مجھے کوئی پسند آئے گا میں اسے اپنا لوں گی۔ والد صاحب نے فیصلہ میری مرضی پر چھوڑ دیا۔ میں جب محل سے باہر نکلتی تو باہر کے لوگ بھی دور سے ہی میری سواری دیکھ کر پہلے سے ہی تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور میں انہیں دیکھ کر ایسے گزرتی جیسے وہ کیڑے مکوڑے ہوں۔ میرے غرور اور گھمنڈ کے چرچے بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے اس غرور کی ایسی کڑی اور سخت سزا ملے گی کہ میں منہ کے بل گر جاؤں گی۔ میرے والد صاحب اپنی سلطنت کے اکیلے اور تنہا بادشاہ تھے
ان کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، اور چونکہ میرا اپنا بھی کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے والد صاحب کے بعد سلطنت کا فیصلہ عوام کی رضامندی سے ہونا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو نہ جانے کہاں سے ان کا سوتیلا بھائی سامنے آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے والد کا سوتیلا بھائی ہے اور سلطنت کا حقدار ہے، لیکن میری والدہ چاہتی تھی کہ سلطنت کے اوپر میں حکمرانی کروں، اس لیے وہ مجھے والد صاحب کا تاج پہنا کر حکمران بنانا چاہتی تھی۔ لیکن میرے سوتیلے چچا نے میری والدہ کا قتل کر دیا۔ میں کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئی۔ والدہ کے قتل کے بعد تو میری ہمت ٹوٹ گئی تھی، اس لیے میں محل میں نہیں رہ سکی، کیونکہ مجھے پکا یقین تھا کہ اس کے بعد میری باری ہوگی۔ اس لیے میں کسی طریقے سے اپنے چند وفادار ملازموں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ انہیں میں سے ایک نے مجھے انسانوں کی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں یہاں آ کر بہت روتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب یاد آتے تھے۔ اپنی جان نچھاور کرنے والی والدہ یاد آتی تھی۔ انہیں یاد کر کے میں روتی رہتی۔ وہ دونوں تو ویسے بھی اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ان کے جانے کا دکھ آج بھی میرے اندر تازہ ہے۔ میں یہاں پر آ تو گئی تھی، لیکن میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا، اور میں خود کو اس دنیا کا عادی بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اگر میں واپس جاتی تو میری جان کو خطرہ تھا۔ وہاں پر ابھی بھی میرے چند وفادار ملازم تھے، جو اکثر مجھے وہاں کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ ابھی میرے وہاں جانے کے حالات سازگار نہیں ہیں، اسی لیے میں اس دنیا میں ہوں۔ لیکن یہاں پر بھی میرے لیے زمین تنگ ہونے لگی، اور پھر میرے ہی ایک وفادار ملازم نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے یہاں پر کسی سے شادی کر لینی چاہیے، اس طرح میرے یہاں رہنے کا جواز بھی بن جائے گا۔ میں پہلے تو اس بات سے انکار کرتی رہی، لیکن پھر مجبوراً مجھے شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی، اور جیسے ہی میں نے شادی کے بارے میں سوچا تو تمہارا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ میں جانتی تھی تم مجھے اسکول میں پسند کرتے تھے۔ میں نے اکثر گزرتے ہوئے تمہیں دیکھا تھا، اور جس طرح تم مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، میں جانتی تھی کہ تم مجھے بہت خوش رکھو گے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اور یوں اگلے معاملات میرے ملازموں نے سنبھال لیے، اور آج میں تمہارے گھر میں موجود ہوں۔ میں تمہیں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں تمہاری زندگی اور تمہیں برباد کرنے آئی ہوں، لیکن میں خود آج کل جن حالات سے گزر رہی ہوں، مجھے اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ نہ جانے مجھے میری سلطنت واپس ملتی ہے یا نہیں، نہ جانے واپس اپنی دنیا میں جا پاتی ہوں یا نہیں، نہ جانے مجھے دوبارہ اس محل میں رہنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ لیکن جب تک میں وہاں نہیں جا پاتی، تب تک تم مجھے یہاں پر اپنے گھر میں رہنے دو، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ صبا نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے التجا بھرے انداز میں درخواست کی تھی۔ میں حیرانی کا بت بنے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوئی تو میں خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میں صبا کے منہ سے سن کر آ رہا ہوں۔ وہ اتنا کچھ بھگت رہی ہے، اور اس نے آج تک کبھی مجھے نہیں بتایا۔ بے شک وہ ایک جن زادی ہے اور اس دنیا سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی تو مجھے اس کے چہرے سے محسوس ہوتا۔ میں ساری رات وہاں صحن میں بیٹھا صبا کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبا کا یوں میری زندگی میں آنا یوں ہی ممکن نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے۔ صبا کی ساری کہانی جان کر مجھے اس سے ہمدردی تو تھی، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے گھر سے بے گھر ہوئی تھی، بلکہ اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے گزر چکے تھے، اور پھر اسے جلا وطن بھی کر دیا گیا، اور اب وہ یہاں وہاں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میں نے ساری رات سوچ کر آخر میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر مطمئن ہو گیا۔ اماں نے مجھے صبح صحن میں اس طرح سے لیٹے دیکھا تو میرے پاس فکر مندی سے چلی آئی اور پوچھنے لگی، اکرم بیٹا کیا ہوا؟ تو ساری رات صحن میں بیٹھا رہا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارے ہلا دیا اور کہا، ہاں اماں میں ٹھیک ہوں، بس کچھ سوچ رہا تھا اور اب ایک فیصلہ کر لیا ہے اور ٹھان لیا ہے کہ وہی کرنا ہے۔ اماں نے میرے چہرے پر ایک نیا عزم دیکھا، پھر کہنے لگی، اکرم بیٹا تو نے جو بھی سوچا ہے میں اس فیصلے میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پتا ہے میرا بیٹا ہمیشہ اچھا ہی سوچے گا۔ اماں نے مجھ سے کہا اور پھر ناشتہ بنانے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد گاؤں میں موجود
ایک آستانے پر چلا گیا۔ اس آستانے کی کہانی بہت عجیب تھی۔ ایک بزرگ سفر کے دوران یہاں پر آ کر کچھ دیر کے لیے رکے تھے، لیکن یہاں پر انہیں بخار نے آن گھیرا اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کچھ دن انہیں یہیں پر لگ گئے تو گاؤں کے لوگ ان سے دم وغیرہ کروانے لگے، اور پھر یہاں پر آہستہ آہستہ ان کا اتنا دل لگا کہ وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے اور آگے نہیں گئے۔ اب ان کے مریدین میں سے بہت سے لوگ یہاں پر آتے تھے اور ان کے ہاتھ سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اماں نے میرا بھی بہت علاج کروایا تھا، مجھے بہت بار دم کروایا تھا، لیکن مجھے تو فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن اب میں صبا کے مسئلے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا تھا، اور اپنی باری آنے پر جب میں ان کے سامنے بیٹھا پھر انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، کہنے لگے فکر مت کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم صبا کو ایک بار میرے پاس لے کر آؤ، میں نہ صرف اسے اس کی دنیا میں واپس بھیج دوں گا بلکہ اس کے چچا کو بھی جلا دوں گا۔ ان بابا جی کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں بالکل ممکن ہے، بس کل جمعرات ہے، تو رات کے وقت صبا کو یہاں لے کر آنا، میں یہیں پر بیٹھ کر اس کے لیے عمل کروں گا اور پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ گھر آ کر میں نے صبا سے ساری بات کی، امید سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کل تمہارے ساتھ چلوں گی اور مجھے امید ہے کہ میرا کام ہو جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، ہر طرح کا یقین دلایا اور کہا کہ بالکل تمہارا کام بالکل آسان ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ میں نے اماں کو بھی ساری بات بتا دی۔ اماں کے دل میں بھی صبا کے لیے ہمدردی تھی، کیونکہ صبا نے جتنی پریشانیاں اور مشکلیں آج جھیلی تھیں اماں کے لیے وہ بہت زیادہ تھیں، اس لیے اماں بھی اسے تسلی دینے لگی۔ اگلے دن شام کو مغرب کے بعد میں نے صبا کو لے کر آستانے پر چلا گیا، حالانکہ میرا دل اندر سے اداس ہو رہا تھا، کیونکہ صبا اس کے بعد اپنی دنیا میں واپس چلی جاتی، نہ جانے میرا اس کے ساتھ رابطہ رہتا یا نہ رہتا۔ میں اس سے محبت تو کرتا تھا نا، اور اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو میری محبت ادھوری رہ جاتی۔ بابا جی نے صبا کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس سے ساری تفصیل لے کر انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ سارے عمل کے دوران میں اور صبا آمنے سامنے بیٹھے رہے، موشی سے بابا جی کو دیکھتے رہے۔ بابا جی تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ پڑھ کر صبا پر پھونک دیتے اور پھر اپنی تسبیح پر دانہ پڑھ کر گراتے، اور پھر بابا جی نے اپنا عمل مکمل کر کے وہ تسبیح صبا کے گلے میں ڈال دی اور کہنے لگے کہ اب تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہو، تمہیں وہاں پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بابا جی کی بات سن کر صبا خوش ہو گئی اور کہنے لگی بابا جی آپ نے تو میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میرے چچا کا کیا معاملہ ہے؟ اچانک صبا کو خیال آیا تو اس نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا، تو بابا جی کہنے لگے تمہارا چچا اب سے لاپتہ ہے، اسے میں نے وہاں سے غائب کر دیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بوتل میں قید ہے، اور وہ بوتل نہ جانے میں نے کہاں پھینک دی ہے۔ بابا جی نے صبا سے کہا تو صبا بے حد خوش ہو گئی، بابا جی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے بابا جی کو کچھ نذرانہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے منع کر دیا، کہنے لگے میں کسی سے نذرانہ نہیں لیتا، تم بس اس بچی کا خیال رکھنا، اس سے اس کی دنیا میں واپس جانے دینا۔ میں بھی بابا جی کا شکریہ ادا کر کے صبا کو لے کر واپس آ گیا۔ اماں کو آ کر ساری بات بتائی تو اماں صبا کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی، کہنے لگی بہو تیرے آنے سے گھر میں بہت رونق تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن اب تو جا رہی ہے، میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے۔ اماں نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا صبا بھی جانے سے اداس تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جانا تو اسے تھا ہی، اور اپنی دنیا میں اپنے محل میں اس نے جا کر حکومت کرنی تھی۔ پھر رات ہوتے ہی صبا اپنے گھر چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ مجھے کہنے لگی کہ صبح جب تم سو کر اٹھو گے تو تمہیں میری طرف سے ایک تحفہ ملے گا، وہ تمہاری محبت کے شکریہ کے طور پر ہوگا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکا، یوں ہی سر ہلا دیا۔ میں اس کی بات پر غور کرتا کرتا سو گیا، لیکن صبح جب میں سو کر اٹھا اور اپنی چارپائی سے نیچے اترا، کمرے سے باہر آنے لگا تو دیکھا کہ اب میرا پیر لنگڑا نہیں رہا تھا، کیونکہ میں بالکل سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ میں حیرانی سے اپنے پیر کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اب بالکل ٹھیک تھا۔ میں خوشی سے چہکتے ہوئے باہر آیا
اماں کو آوازیں دینے لگا۔ اماں کمرے سے ایک دم بوکھلائی ہوئی باہر نکلی۔ کہنے لگی اکرم بیٹا کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ اماں کو دکھایا۔ میں نے کہا دیکھو اماں میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا پیر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اماں کا مارے خوشی اور حیرت کے برا حال تھا۔ کہنے لگی اکرم بیٹا میری برسوں کی خواہش تھی کہ میں تجھے اپنے پیروں پر اس طرح چلتا دیکھوں، اور آج وہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ محبت سے میرے پیر کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ صبا کی بات کا کیا مطلب تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ اماں کو بھی بتایا کہ یہ سب صبا کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ اماں نے بھی صبا کو بہت دعائیں دیں اور غائبانہ طور پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ صبا کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور میں اسی طرح کھیتوں میں کام کے لیے جاتا تھا۔ اب میری فصل کی کٹائی کا موسم آ رہا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ اس بار میری فصل زیادہ اچھی ہوگی۔ صبا اس دن کے بعد دوبارہ کبھی مجھے نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا۔ فصل کی کٹائی کے بعد ہمارے حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ اماں نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ اب تو تیرا پیر بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اس فصل کے بعد تیرے حالات بھی پہلے سے بہتر ہیں۔ میں چاہتی ہوں تو اپنا گھر بسا لے۔ آخر کب تک صبا کی یادوں کو اس طرح سینے سے لگائے ہوئے رکھے گا؟ لیکن میں اماں کو کیا بتاتا؟ صبا تو میری بچپن کی محبت تھی اور اب اگر وہ چلی گئی ہے تو میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ لیکن اماں میری شادی پر بضد تھیں اور میں مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن جب میں شام کو گھر واپس لوٹا تو اماں کے بولنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اماں کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں سمجھا شاید گاؤں سے کوئی آیا ہے، کیونکہ اماں کے پاس اکثر عورتیں آ جایا کرتی تھیں۔ لیکن جب اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تو صبا کو اماں کے پاس بیٹھا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ صبا اماں کے پاس ایسے بیٹھی تھی جیسے اماں کی کوئی پرانی سہیلی ہو۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، دلی سے اس کا حال دریافت کرنے لگا۔ وہ بھی اپنے بارے میں بتانے لگی۔ مجھے اس طرح سے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اماں اچانک صبا سے کہنے لگی کہ اب تم آ گئی ہو تو تم ہی اسے سمجھاؤ کہ یہ شادی کر لے، یہ ابھی تک تمہاری یادوں کو سینے سے لگائے پھر رہا ہے۔ میں اس کا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ چاہتی کہ یہ اس طرح سے اکیلا رہ جائے۔ میری سانسوں کا کیا بھروسہ، مجھے کب بلاوا آ جائے اور میں چلی جاؤں۔ اماں نے ایک دم جذباتی ہوتے ہوئے صبا سے کہہ دیا۔ صبا اماں کی بات پر تھوڑی شرمندہ سی ہوئی، پھر مجھے کہنے لگی کہ اکرم تمہاری اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ تمہیں میرے بارے میں تو سب معلوم ہے، میں اب یہاں نہیں آ سکتی، اس لیے تم میرا انتظار کرنا چھوڑ دو اور اپنی دنیا آباد کرو۔ صبا نے جیسے ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کہا۔ میں زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ گئی، کہنے لگی اب شاید میں کبھی دوبارہ ملنے کے لیے نہ آ سکوں، لیکن اکرم میں جب بھی آؤں گی تمہارا گھر آباد ہونا چاہیے اور مجھے تمہاری بیوی بچے اس آنگن میں کھیلتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ صبا جاتے جاتے مجھے اس بات کا پابند کر گئی اور میں اماں کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ 5 سالوں کے بعد اپنے 3 بچوں اور بیوی کے ساتھ میں اس گھر میں بہت خوش اور آباد ہوں۔ اماں کا بھی کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، لیکن اماں مجھے اس طرح اپنے گھر میں آباد دیکھ کر بہت خوش گئی تھی۔ میں اب بھی صبا کو کبھی کبھی یاد کرتا ہوں، ہر قدم پر اس کو دعا دیتا ہوں کہ جس کی بدولت مجھے آج اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنا نصیب ہوا ہے۔ اس نے میرے لیے دعا کی تھی یا اللہ سے درخواست کی تھی، کیا کیا تھا کہ آج میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ صبا دوبارہ مجھے کبھی ملنے کے لیے نہیں آئی تھی، لیکن جس رات اماں کا انتقال ہوا تھا اس رات وہ اماں کو دیکھنے کے لیے ضرور آئی تھی۔ وہ نقاب میں تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں سے اسے پہچان لیا تھا۔ تاہم میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور اماں کا آخری دیدار کر کے وہ چلی گئی۔ میں آج اپنے گھر میں جتنا بھی خوش اور آباد ہوں یہ سب صبا کی بدولت ہے۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، میرے ساتھ محبت کرتی ہے اور میں ہر قدم پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ والسلام۔